بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکر 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم ذکر کریں گے کہ انقلاب اسلامی ایران کی 4 دہائیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور پورے ایران میں اور پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں ایرانی موجود ہیں وہ جشن منا رہے ہیں، اس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ 4 دہائیوں میں اس انقلاب نے ایران کو اور پھر عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں اور ایران کو کیسے تبدیل کیا ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ آج سرکاری ملازمین ملک میں سراپا احتجاج ہیں، بالخصوص اسلام آباد آج میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ مسلسل احتجاج سرکاری ملازمین کی جانب سے جاری ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ حکومت کی جانب سے بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے، مگر کچھ جو گریڈز کے حوالے سے معاملات ہیں وہ ابھی تک طے نہیں ہو پائے اور ابھی تک احتجاج جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ سیاتری صاحب، سب سے پہلے تو آج کے دن کی ہم بات کریں۔ اس خطے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو مختلف سیاسی نظریات یہاں پر موجود تھے، بلکہ پوری دنیا میں ایک زمانہ تھا جس زمانے میں انقلاب اسلامی ایران آیا اور امام خمینی نے اس وقت ایک آواز بلند کی اور اس کو ایرانیوں نے لبیک کہا۔ اس تناظر میں اور موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ جب یہ آج سے 40-42 سال پہلے انقلاب نہیں آیا تھا ایران میں، اور اس سے پہلے ایران جو تھا وہ سامراجی قوتوں کا ایک اماج گاہ تھی، اور امریکی سامراج اور باقی سامراج اور شہنشاہیت جو تھی وہ ان کے زیر سرپرستی چل رہی تھی، اور پوری دنیا جو تھی اس وقت 2 بلاکوں میں تقسیم تھی۔ ایک امریکہ تھا، کیپیٹلزم تھا، اور ایک مارکسزم سوشلزم یا سوشلسٹ بلاک تھا، وہ روس کا تھا۔ دنیا اس میں تقسیم تھی اس دوران، لیکن اس دوران جو ہے انقلاب ایران کی بات ہوئی۔ انقلاب کے بانیوں نے وہاں پر لوگوں کو ایک پروگرام دیا۔ اس پروگرام کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایران جو ہے وہ نہ صرف ایک عالمی طاقت کے سامنے کھڑا ہے، بلکہ اس کی قوم جو ہے وہ ہر قسم کے حالات، ہر قسم کے واقعات اور ہر قسم کے مشکلات کو وہ سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انقلاب کے بعد ایرانی ایک قوم بنی ہے، قوم ابھر کر آئی ہے، اور پوری دنیا میں انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ ایک قوم کیسی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس انقلاب کے خطے پر بھی بہت سارے اثرات پڑے ہیں، اور خود ایران پر بھی پڑے ہیں اور پوری دنیا پر بھی پڑے ہیں، اور آج اس کی جشن ہے آج اس کا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک درس ہے اس انقلاب کا کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو سامراج سے اور سامراجی قوتوں سے آپ کو جان چھڑانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب معروف اسلامک اسکالر ہیں علامہ امین شہیدی صاحب۔ علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا، آج ایران کے حوالے سے چونکہ انقلاب کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، بڑے جذبات کے ساتھ منائی جا رہی ہے، 4 دہائیاں بیت چکی ہیں، اس وقت کا سیاسی تناظر میں جب انقلاب کی آواز بلند ہوئی تھی اور امام خمینی نے یہ نعرہ بلند کیا تھا، اس وقت کے اور آج کے حالات کے حوالے سے اگر موازنہ کیا جائے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس انقلاب کے اثرات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، انقلاب اسلامی ایران جس زمانے میں وقوع پذیر ہوا ہے وہ زمانہ ایسا تھا جب دنیا 2 قطبی نظام میں تقسیم تھی۔ ایک طرف ویسٹ تھا اور دوسری طرف ایسٹ۔ ایک طرف امریکی حکمرانی تھی اور دوسری طرف متحدہ روس کی حکمرانی تھی، اور دنیا کے تمام ممالک ان 2 بلاکس میں تقسیم تھے، اور ایسی صورتحال میں ان کے درمیان گرم جنگیں بھی چل رہی تھیں اور سرد جنگیں بھی چل رہی تھیں، اور اس فضا اور اس انوائرمنٹ میں ایک تیسری آواز اٹھی جس نے لا شرقیہ اور لا غربیہ کا نعرہ بلند کیا، جس نے دنیا کے اربوں انسانوں کو یہ تصور دیا کہ امریکہ کے شیلٹر میں آئے بغیر اور روس کے شیلٹر میں آئے بغیر اپنے نظریات کی بنیاد پر، اپنے عقائد کی بنیاد پر ایک آزاد ملک اور ایک آزاد ریاست کی تشکیل ممکن ہے، جو اپنے فیصلے خود کرے، سربلندی کے ساتھ کرے، اپنے استقلال کے ساتھ کرے، اور دونوں طرف اس کا جھکاؤ بھی نہ ہو، اور یہ نظریہ دین ہی سے نشأت پاتا ہے۔ امام خمینی نے اس بنیاد پر لا شرقیہ لا غربیہ جمہوریہ اسلامیہ کا نعرہ لگا کر مشرقی بلاک کو بھی للکارا اور مغربی بلاک کو بھی للکارا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس زمانے میں فوری طور پر دنیا نے
ایران کے خلاف اور انقلاب کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب جیسے ہی کامیاب ہوا، تمام ارد گرد کے ممالک کو پریشانی لاحق ہوئی، امریکیوں کو بھی پریشانی لاحق ہوئی اور رشیا کو بھی پریشانی لاحق ہوئی، اس لیے کہ ان کی جو منوپلی تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ اس انقلاب کی ندا اور آواز اور دعوت نے دنیا میں بسنے والے اربوں انسانوں کو ایک نیا تصور دے دیا تھا کہ بغیر اس کے کہ سپر پاورز کے سائے میں ہم جائیں، ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے جی سکتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو دنیا کی تقسیم تھی اور جو تسلط کا نظام تھا، اس پر ایک بہت بڑی ضرب کاری پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ ایران 8 سال جنگ کا سامنا کرتا رہا، اور اس 8 سالہ جنگ میں دنیا کی تمام طاقتوں نے مل کر ایران کے انقلاب کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ان 8 سالوں کے دوران یا انقلاب کے فوراً بعد سے ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکے شروع ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ایران کی پہلے صف کی تمام انقلابی کریم کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا گیا تاکہ انقلاب کا رستہ روکا جا سکے۔ اور اس پر بھی انہوں نے بس نہیں کیا، 8 سال تک تمام دنیا کی تمام بڑے ممالک اور بڑی طاقتوں نے اپنا اسلحہ عراق کو دیا اور سیٹلائٹ کی سہولتیں عراق کو دیں، اور جاسوسی کے تمام ذرائع صدام حسین کے اختیار میں دے دیے تاکہ صدام فرنٹ لائن پر ان کی جنگ ایران کے ساتھ اور انقلاب کے ساتھ لڑ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نظریاتی جنگ بھی پوری دنیا میں شروع کر دی گئی۔ وہ جنگ شیعہ اور سنی کی جنگ تھی تاکہ انقلاب ایران کو، انقلاب اسلامی کو ایک شیعہ انقلاب کے طور پر دنیا میں پیش کر کے اہل سنت دنیا کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا کی جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انقلاب نے پوری دنیا کے نظام کو ہلا دیا تھا، اس انقلاب نے پوری دنیا کے ان تمام پاورز کو ہلا دیا تھا جن کے اقتدار کی جڑیں جو ہیں بہت کمزور تھیں، جو ایک نظریے کے پھیلنے سے انتہائی زیادہ پریشان اور مضطرب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 40 سال گزر چکے ہیں اس انقلاب کو۔ ان 40 سالوں میں جو پابندیاں اس انقلاب پر لگیں، جس طرح کا محاصرہ اس انقلاب اور اس نوظہور ریاست کو کرنا پڑا، جس طرح کی اقتصادی مشکلات، بینکنگ کی مشکلات، تجارتی مشکلات، امپورٹ ایکسپورٹ کی مشکلات، صنعت کے حوالے سے مشکلات، تیل کے نکالنے کے حوالے سے مشکلات، فوجی حوالے سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی راہ میں حائل مشکلات، اسی طرح سے ٹیکنالوجی کے حصول میں مشکلات، جدید آلات کے حصول میں مشکلات، حتیٰ انتہائی ضرورت کی اجناس باہر سے امپورٹ۔ جی بالکل، اسی حوالے سے مزید بھی علامہ صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے، جس کو 4 دہائیاں بیت چکی ہیں، اور کیا اس کا پس منظر تھا، کیا اس وقت تناظر تھا سیاسی طور پر، اور موجودہ حالات میں اس نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو میں شریک ہیں ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب۔ علامہ صاحب، ایک مرتبہ پھر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بتا رہے تھے، اور پھر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں خود ایران پر، اس کا آپ نے ذکر کیا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عالمی سطح پر جو اس وقت فکر موجود تھی یا آج جو فکر موجود ہے، جو آئیڈیالوجیز موجود ہیں، اس پر اس انقلاب نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ فکری انقلاب ہے، ایک حوصلے کی جنگ کا نام ہے، ہمتوں اور استقامت کی جنگ کا نام ہے۔ اس لیے اس نے کمزور اقوام کے دلوں میں ایک امید کی شمع روشن کی،
کمزور اقوام کو یہ حوصلہ دیا کہ سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی تمام تر پابندیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تمام اقوام کو ایک نئی آئیڈیالوجی دی کہ کوئی بھی قوم متحد ہو کر اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے عالمی پاورز کی غلامی اختیار کیے بغیر بھی جی بھی سکتی ہے اور مقابلہ بھی کر سکتی ہے اور ترقی بھی کر سکتی ہے۔ آج کے ایران اور 50 سال پہلے کے ایران میں آپ کو آسمان زمین کا فرق نظر آتا ہے۔ 50 سال پہلے کا ایران ایک غلام ایران ہے، آج کا ایران سپر پاورز کے مقابلے میں اپنے وجود اور اپنی استقامت کے بل بوتے پر کھڑا ایک سپر پاور نظر آتا ہے۔ آج کا ایران وہ ہے جس نے اپنے ارد گرد کے تمام ممالک کے عوام کے دلوں کو متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں حریت کا یہ جذبہ اور ولولہ اور استقامت کی آگ فلسطین میں پیدا ہوئی ہے، بحرین میں پیدا ہوئی ہے، لبنان میں پیدا ہوئی ہے، شام میں پیدا ہوئی ہے، عراق میں پیدا ہوئی ہے، مصر میں پیدا ہوئی ہے، افغانستان میں پیدا ہوئی ہے، کشمیر میں پیدا ہوئی ہے، یمن میں پیدا ہوئی ہے۔ آپ کس ملک کو مستثنا قرار دے سکتے ہیں؟ یہ سارے کا سارا اس انقلاب کے اس روحانی پیغام کا اثر ہے جس نے دنیا کی قوموں کے دلوں کو مسخر کیا ہے اور آزاد منش قوموں کو اور آزادی پسند حریت پسند انسانوں کو ایک نئی امید دی ہے اور جینے کی ایک نئی آرزو اور ایک نئی جہت سے متعارف کرایا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اس انقلاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اقوام میں جتنے بھی انقلابات آئے، کسی انقلاب کے حوالے سے ایسی سختیاں سامنے نہیں آئیں، کسی انقلاب کو اس طرح کی سیاسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کسی انقلاب کو اس انداز میں اپنے علاوہ باقی تمام بین الاقوامی طاقتوں کے پریشرز کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کسی انقلابی مملکت اور انقلابی ان لیڈرشپ کو اس طرح سے اڑانے کی مثال آپ کو تمام تاریخ انقلابات کی تاریخ میں کہیں پر بھی آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اس کے باوجود یہ انقلاب کھڑا ہے، یہ انقلاب ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کی آنکھوں میں پوری دنیا میں کوئی کھٹکتا ہے تو وہ یہ انقلاب ہے، امریکہ کی آنکھوں میں کوئی پوری دنیا میں کھٹکتا ہے تو وہ یہ انقلاب ہے۔ پوری دنیا کے اندر آزادی اور حریت کا علم لے کر اگر کوئی اٹھتا ہے تو اس کے لیے نمونہ اور اسوہ بھی یہ انقلاب ہے۔ یہ انقلاب کے وہ پہلو ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہیں ان کو ایک نئی حیات مل رہی ہے، ان کو جینے کا اور کچھ کر گزرنے کا ایک نیا حوصلہ مل رہا ہے۔ میں یہاں پر ایک ایسی بات کرنا چاہوں گا جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے۔ اگر تحریک طالبان اٹھی ہے افغانستان کے اندر تو اگرچہ اس کو مینج امریکیوں نے کیا، لیکن اس میں جو لوگ شامل ہوئے وہ سادلوہ مسلمان تھے، اور ان سادلوہ مسلمانوں کے دلوں میں جو آرزو تھی وہ یہ تھی کہ وہ افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کریں، اسی طرح کی جس طرح کی ایران کے اندر قائم ہوئی ہے۔ تو گویا لوگوں کے اندر موجود اس حریت فکر کو امریکنز نے اپنے مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ بھی کیا اور استعمال بھی کیا۔ یہی کیفیت آپ کو عرب ممالک کے اندر نظر آتی ہے۔ اگر سیریا اور عراق پر داعش کا قبضہ ہوا تو داعش دولت اسلامیہ کے نام سے اٹھنے والی اس تحریک کا نام ہے جس کا پیسہ تیل والے ممالک نے دیا اور جس کی منصوبہ بندی پینٹاگون میں ہوئی، اور جس کو پوری طرح سے اسلحے سے لیس یورپ نے اور امریکہ نے کیا۔ لیکن اگر آپ اس میں شامل
ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے خودکش حملے کیے، جنہوں نے قرآن سروں پر اٹھایا، جنہوں نے دولت الاسلامیہ کا نعرہ بلند کیا، تو ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد آپ کو ان لوگوں کی ملے گی جو دنیا میں نظام خلافت رائج کرنا چاہتے تھے، اور ان کو نظام خلافت کے رائج کرنے کا یہ تصور اس انقلاب اسلامی سے ہی حاصل ہوا تھا، جس سے ان کا مائنڈ کلیئر ہوا تھا کہ ہم دنیا میں ایک ایسی ریاست قائم کر سکتے ہیں جیسے افغانستان میں ہوا، ویسے ہی عراق اور سیریا کے اندر بھی امریکیوں نے ان نوجوانوں کے ذہنوں کو ایکسپلائٹ کیا، ان کے اس احساس سے فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھا کر ان کو مسلم ممالک کے عوام کے خلاف استعمال کر کے اپنے مقاصد پورے کیے، اور ایران کے ارد گرد ایسا جال بننے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں یہ جو اسلامی خلافت کا تصور لیے ہوئے اٹھے لوگ ہیں، یا طالبان کی جو تحریک ہے، یہ اسلامی انقلاب کے مقابلے میں مسلکی اور فرقہ وارانہ ایک تحریک بن کر اٹھے۔ گویا انقلاب اسلامی کو روکنے کی گرم کوششیں بھی کی گئیں، سرد کوششیں بھی کی گئیں، سیاسی جد و جہد بھی کی گئی، اور معاشی جد و جہد بھی کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اور سوشل میڈیا سے بھی بھرپور استفادہ کیا گیا تاکہ انقلاب کی اس فکر کو، تبدیلی کی اس فکر کو روکا جا سکے۔ لیکن 40 سال گزر گئے، یہ ساری کی ساری تحریکیں ختم ہو گئیں، اپنی موت آپ مر گئیں۔ امریکہ کے اندر بڑے سے بڑا حکمران آیا، جمی کارٹر سے لے کر ریگن تک، اور ریگن سے لے کر بش سینئر اور جونیئر تک، اس کے بعد اوباما سے ٹرمپ تک، اور ٹرمپ سے جو بائیڈن تک۔ لیکن یہ تمام حکمران مرتے چلے گئے، میدان سے خارج ہوتے چلے گئے، لیکن ان کے مقاصد کبھی بھی پورے نہیں ہوئے، اور انقلاب پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط، تناور اور ایک شجر سایدار کے طور پر دنیا کے نقشے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نمایاں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو پہلو ہے انقلاب کا، یہ مظلوم انسانیت کے دل کی آرزو ہے اور ان کی خواہش ہے، اور اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو انقلاب آج بھی تمام مستضعفین عالم کی نگاہوں میں ایک امید کی کرن ہے، اور ان کے لیے ایک امید بخش اور ایک روشن مستقبل کی نوید ہے۔ اس حوالے سے انقلاب اسلامی حقیقی طور پر اللہ کی وہ نعمت ہے جو صرف ایرانیوں کے لیے نہیں ہے، صرف شیعہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے اور ہر مستضعف کے لیے، ہر کمزور انسان کے لیے، ہر پابرہنہ اور ستمدیدہ انسان کے لیے ایک نمونہ عمل بھی ہے، امید کا چراغ بھی ہے، اور حوصلے کا باعث بھی ہے، اور اس انقلاب کی اس ترقی اور استقامت کا نتیجہ اس وقت ہم پورے عرب ورلڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یمن سے لے کر بغداد، اور بغداد سے لے کر دمشق تک، اور وہاں پر بیروت سے لے کر منامہ تک، اور آپ یہاں پر کشمیر تک، اقوام عالم کے درمیان حریت کی، آزادی کی، استقامت کی جو تحریک اس وقت چل رہی ہے، یہ تحریک عالمی استکبار کے رستے میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور حق اور باطل کے درمیان یہ ایک حد فاصل بن چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہلوؤں سے انقلاب اسلامی ایک آئیڈیل انقلاب ہے، اور آج بھی اگر شیعہ اور سنی متحد ہو جائیں، اگر مسلم ممالک کے بالکل اگر اتحاد بین المسلمین ہو جائے تو یقینی طور پر یہ ایک اہم معاملہ ہے اور اس کے بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی۔ سجاد ترین صاحب، آپ نے گفتگو سنی، ہم نے ذرا ڈیٹیل میں آج بات کی ہے اس موضوع پر، کیونکہ اس میں تمام سیاسیات جو اس خطے کی ہیں، یا ایون کہ معاشیات کی بات کی جائے یا دیگر معاملات کی بات کی جائے، تو وہ سارا جو پہلو ہے اس کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں، تمام پہلو سے جائزہ لیا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، علامہ صاحب نے پورے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، آپ بتائیں
کہا جاتا ہے کہ کہیں بھی انقلاب ہو اس کے اثرات صرف اس ملک تک نہیں بلکہ خطے تک پھیلا کرتے ہیں. پاکستان میں اس کے بھی کچھ اثرات مرتب ہوئے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ روح زمین پر جو بڑے بڑے انقلاب ہوئے ہیں اس میں ایران کا انقلاب ہے اور اس سے پہلے لینن کا انقلاب ہے. لینن نے اپنے انقلاب میں یہ کہا، لینن نے یہ مطلب آپ دیکھ لیں کہ میں نے بہت کوشش کی، آج کے دن میں کوشش کر رہا تھا اور میں نے بہت دیکھے، پہلے بھی میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ جو روس کا انقلاب جو ختم ہوا ہے، کیا کسی پریسٹن یونیورسٹی یا کسی ہارورڈ یونیورسٹی یا دنیا کی بڑی بڑی جو سرمایہ دارانہ کی یونیورسٹی، کسی یونیورسٹی نے یہ تھیسس دیا ہے کہ سوویت یونین کا انقلاب ختم ہو جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے نہیں یہ دیا، اور اگر کوئی دیا ہے تو اس انقلاب کے بانیوں نے دیا تھا کہ یہ انقلاب اگر ہم جرمنی میں ہم نے انقلاب نہ کیا، یہ لینن نے کہا، تو ہمارا روس کا انقلاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کا جو انقلاب ہے وہ بنیادی طور پر اس کے خلاف، جیسے علامہ صاحب نے یہ کہا کہ ایک فقہ کی بات کر کے وہ کر دیا گیا، در حقیقت وہ انقلاب جو ہے وہ دنیا بھر کے جو مظلوم قومیں ہیں، اس میں مسلمان نہیں، دنیا بھر میں جو مظلوم ہیں، وہ ان کے لیے ایک حوصلہ اور ایک ہمت کی بات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سامراج نے اس انقلاب کے راستے روکنے کی کوشش کی، اور لیکن اس کے باوجود وہ روک نہیں سکے. آپ نے دیکھا کہ وہ انقلاب مختلف جو عرب ممالک ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح مزاحمت کی تاریخیں چل رہی ہیں، لوگ متاثر ہوتے ہیں. انقلاب جو ہوتا ہے وہ کسی ایک ملک میں نہیں ہوتا، جب کسی ایک ملک میں ہوتا ہے تو اس کے اثرات ارد گرد جو خطہ ہوتا ہے اس خطے پہ پڑتے ہیں. لیکن کیونکہ عالمی سامراج اور سامراجی قوتیں جو ہیں انہوں نے اس انقلاب کو ایک فقہ کے ساتھ جوڑ دیا، جس کی وجہ سے باقی مسلمانوں کو پیچھے کرنے میں، وہ سازش کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ شاید ایک کسی فقہ کا انقلاب ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں انقلاب ایران جو ہے وہ ہر اس مظلوم آدمی کے لیے ہے، ہر اس مظلوم آدمی کو مزاحمت کا ایک حوصلہ دیتا ہے، جس کی کوئی فریاد نہیں سنتا اور جو سامراج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ صرف اسی وجہ سے ہے. جی ٹھیک ہے، اسی حوالے سے یہ گفتگو ہے اور دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ملازمین کا احتجاج جاری، اس پہ گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں گے کہ سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں اور ظاہر ہے وہ تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. گزشتہ بجٹ میں بھی ان کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. گو کہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا، اس کی توثیق بھی ہوئی کہ اضافہ کیا جائے گا، مگر اس کے باوجود بھی کچھ معاملات ہیں جس پر ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے سرکاری ملازمین کی جانب سے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ANP کے معروف رہنما زاہد خان صاحب. زاہد خان صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا. سر، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، آج سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں، یقینی طور پر اسلام آباد میں کیا منظر ہے اس احتجاج کا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا کہنا ہے اس حوالے سے آپ کا؟ دیکھیے جی، یہ حکومت جو سلیکٹ حکومت ہے یہ بربریت پہ آیا اتر چکا ہے، ورنہ اس کو اپنا یاد نہیں ہے کہ ہر وقت روڈیں بند کرتا تھا. پھر یہ 126 دن ڈی چوک کو بند کر کے سپریم کورٹ کے جنگلوں کے اوپر کپڑے بچھاتے رہے، پارلیمنٹ کے جنگلیں توڑ دیے تھے، پارلیمنٹ کے اندر چلے گئے تھے، پی ٹی وی پہ قبضے کیا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس پہ گئے تھے. تو یہ اتنے نااہل بے شرم حکومت ہے کہ اس کے لیے جتنے مذمت کی جائے کم ہے. وہ اب لوگ آئے احتجاج کے لیے، کب سے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور آپ اس کی مذاکرات نہیں کر رہے ہو. مذاکرات کر کے اس کے مطالبات حل کرتے تاکہ نو بچے نہ تھے. لیکن بدقسمتی ہے، اپوزیشن کے جب احتجاج کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، مہنگائی، بے روزگاری اور یہ جو ملازمین کی تنخواہوں کی، تو کہتے ہیں یہ این آر او مانگ رہے. تو آج یہ ہمیں بتا دیں یہ بھی این آر او مانگ رہے، جو آج بیٹھے ہوئے یہ بھی این آر او مانگ رہے. تو ان کو شرم آنی چاہیے. اور زاہد خان صاحب، پاکستان میں جو احتجاج کا حق ہے وہ پاکستان کا آئین آدمیوں کو دیتا ہے، وہ شہریوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں. وہ جو احتجاج کر رہے تھے، میں وہاں موجود تھا، ان لوگوں پر آج بہت شیلنگ کی گئی ہے اور وحشیانہ تشدد کیا گیا ہے. دیکھیں جی، پھر تو آج ہماری میٹنگ تھی اور ہمارے پریزیڈنٹ نے پریس کانفرنس کی، اس نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے، لیکن پی ڈی ایم نے پہلے بھی کہا ہے. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ہمارے انصاف کے ادارے ہیں وہ مفلوج ہو چکے ہیں. وہ بھی طاقتور اداروں کے نیچے کچھ بول نہیں سکتا ہے. آپ کی میڈیا کو بھی دبایا ہوا ہے، مزدوروں کو بھی دبایا ہوا ہے، سرکاری ملازمین کو بھی دبایا ہوا ہے. اب مجھے بتا دیں، پھر ایسی صورتحال میں ہم اپنے آپ کو ایک مہذب ملک
اور یہ مہذب معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ دنیا میں ہمیں شرم سے جھکا دیا ان لوگوں نے. اور یہ جو عمران سلیکٹو کمان ہے اس کو تو وزیر اعظم چاہیے کہ بس کپڑوں کا پہلے تو اس کو پہننا کا طریقہ نہیں آتا تھا. آج وہ پرائم منسٹر بنا ہوئے, اس کو یہ نہیں سمجھ کہ یہ لوگوں کے لیے تو جی جب گلے پھرتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ جی میں ان کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ حکومت ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے. اب مجھے بتا دیں اس وقت جو صورتحال ہے, جو بربریت ملازمین پہ ہوا, جن پہ شلنگ ہوئی, جن پہ اس وقت احتجاج کرنا ان کا اس آئینی پاکستان ان کو بالکل صحیح ہے. احتجاج ان کا آئینی حق ہے اور وہ کر رہے ہیں, اور اس طرح کی شیلنگ جو ہے یہ ظلم و زیادتی کے مترادف ہے. بہت شکریہ زاہد خان صاحب, آپ نے وقت دیا. سجاد ترین صاحب, ایک جانب ظاہر ہے یہ ظلم بھی ہے, اس پہ میرا ہر طبقہ اس پہ ایک ہی بات کرے گا. سوال یہ ہے کہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب گزشتہ روز کابینہ اجلاس میں آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا, اس کی توثیق بھی کی گئی, اور یہ کہا گیا کہ ان کی تنخواہ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا. اس کے باوجود پھر کیا مطالبات ہیں, کیوں یہ احتجاج جاری ہے؟ وہ ریورس کر لیا گیا نا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 40% کی بات ہوئی اور ہمیں کہا گیا کہ اب 24% نہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس والے, آج میں وہاں موجود تھا, اور گریڈز کا بھی کوئی معاملہ ہے کہ 1 سے 16 تک اور پھر اس سے اوپر, وہ کہہ رہے ہیں اس سے اوپر ہم نہیں دیں گے. دیکھیں سرکاری ملازم تو سارے سرکاری ملازم میں, چاہے دیکھیں جو گریڈ 20 کا ہے, جو 22 کا ہے نا جی, جو 22 کا ہوتا ہے اس کے اخراجات اسی طرح ہوتے ہیں مہنگائی میں, اس نے اپنے آپ کو اسی طرح سیٹ کیا ہوتا ہے. جو گریڈ 12-14 کا ہوتا ہے آدمی, اس نے اپنے اسی حساب سے اپنے جس آدمی کے جتنے وسائل ہوتے ہیں اس نے اپنا لائف سٹائل اسی طرح بنایا ہوا ہوتا ہے. جب مہنگائی ہوتی ہے تو سب کا اثر پڑتا ہے سب. میں آپ یقین مانیں کہ جب میں وہاں گیا تو کئی پولیس والوں سے میری بات ہوئی. آج پولیس والوں نے مجھے یہ کہا کہ جناب ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم ان پہ آنسو گیس ماریں, ہمارا دل نہیں کرتا ہم شیلنگ کریں, کیونکہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم خود بھی مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں, بہت پریشان ہیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ مانا جائے اور ہمارا بھی مانا جائے. بلکہ یقین کریں کئی پولیس والوں نے وہاں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ ہمیں تو ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جانا چاہیے. ایسی صورتحال بن رہی ہے ملک میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ, حکومت نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی. اور آج میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, رمضان آنے والا ہے جی. آپ رمضان میں دیکھیے گا کہ مہنگائی جو ہے وہ اس کا کیسے طوفانی انداز میں یہاں آگے بڑھے گی. ابھی نارمل حالات میں حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں پوری طرح ناکام نظر آتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اربوں روپے کا ٹیکہ لگ گیا اس قوم کو چینی میں, اربوں روپے کا آٹے میں لگ گیا, تو یار وہ یہ اربوں روپے وصول کر کے آپ ان غریب ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں. یہ بیچارے غریب لوگ ہیں, ان کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے. میں آپ کو عرض کروں, یہ بیچارے ملازمین, چھوٹے ملازمین بہت پریشان ہیں, عام آدمی, عام دیہڑی دار بہت پریشان ہیں. اس حکومت کی جو معاشی پالیسی ہیں اس کے کوئی اچھے اثرات سامنے نہیں آ رہے. تو یہ مذاکرات جو ہوئے ہیں, سجاد ترین صاحب, شیخ رشید صاحب, پرویز خٹک صاحب نے یہ مذاکرات کیے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی اثرات مرتب ہو سکے؟ یہ وہی مذاکرات تو نہیں ہے, ایک زمانے میں آپ کو معلوم ہے یہاں پہ دھرنا چلا تھا مولانا صاحب کا, پھر مذاکرات ہوتے رہے, پرویز خٹک صاحب بھی اس میں شامل تھے اور اس وقت ہم گفتگو کرتے رہے, پھر تقریباً تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ وہی چہرے. میں آپ فرض کروں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ تو ایسے وزیر داخلہ ہیں کہ جو کمرے میں چھپے ہوئے ہیں اور لوگوں کو مروا رہے ہیں. بھائی آپ باہر نکلیں, وزیر داخلہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فرنٹ لائن پر آتا ہے اور آ کے بات کرتا ہے اور وہ مذاکرات کرتا ہے. یہ اپوزیشن کو شیخ رشید صاحب دبانے کے لیے تیار ہیں. اپوزیشن پر وہ غریب آدمیوں پہ ویسے سر, اپوزیشن تو چلی گئی نا, شیخ رشید صاحب تو, اب اپوزیشن تو بہت دور کی بات ہے نا, اس پہ بھی تھوڑا ذکر کریں گے. وہ تو اب گریڈ 22 کے افسران پہ چڑھ دوڑے ہیں نا, انہوں نے کہا اس سارے احتجاج کے پیچھے گریڈ 22 کے افسران, دیکھیں میں آپ کو چھوٹے لوگوں کو احتجاج پہ اکسا رہے ہیں. یہ جو شیخ رشید صاحب ہے نا, یہ صرف اپوزیشن کی بات کر سکتے ہیں. آج انہوں نے بہت زیادہ شیلنگ کرائی, بہت زیادہ لوگوں کی صورتحال وہاں خراب ہوئی. ایک کرونا کا سیزن ہے, اس کے علاوہ لوگوں کو سانس کی پرابلم ہے, پولن الرجی ہے. آپ نے وحشیانہ قسم کا ان پر, یہ غریب مزدوروں پر آپ نے وحشیانہ قسم کی آپ نے تشدد کیا اور وحشیانہ قسم کی آپ نے شیلنگ کی, اور آپ خود کمرے میں بیٹھے ہوئے, آپ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ آپ وزیر داخلہ ہیں, ویسے آپ کہتے ہیں جی میں تھڑے کی سیاست کرتا ہوں, میں جی مجھے یہ بھنڈی کا ریٹ پتہ ہے, مجھے گوبھی کا ریٹ پتہ ہے, میں یہ کرتا ہوں, میں غریبوں کی بات کرتا ہوں. آج آپ نے غریبوں پہ تشدد کرایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج تشدد ہوا ہے اس پر شیخ رشید صاحب کو
اور جو اور پولیس کے ہیڈ رول ہیں ان کو ہیڈ رول کر دینے چاہیے. نہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میں اس میں اجازت چاہوں گا, اگر شیخ رشید صاحب کو گریڈ 22 کے جن افسران کا علم ہے, آپ انٹیریئر منسٹر ہیں, آپ کے پاس یقینی طور پہ انفارمیشن ہوگی, تو آپ ان کے بھی ہیڈ رول کریں, آپ ان کو سسپینڈ کریں, ان کو پیچھے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے, لیکن ان کا جو مذاکرات و مطالبات ہیں اس پہ تو بات کریں, کیا وہ غلط ہیں یا صحیح ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ ان کے پاس مذاکرات کرنے والی کوئی ٹیم ہی نہیں ہے. ایک پرویز خٹک صاحب ہیں, وہ بیچارے آ جاتے ہیں, صحت کے حوالے سے وہ کمزور ہیں ذرا, وہ آ جاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, آگے ان کی کوئی بات مانتا نہیں. حفیظ شیخ ان کی بات مانتا نہیں ہے, خزانہ حفیظ شیخ کے پاس ہے, اور حفیظ شیخ وہی کرتا ہے جو IMF ان کو کہتی ہے. ٹھیک ہے جی, IMF کے فریم ورک میں رہ کے یہ بجٹ بناتے ہیں, IMF کے یہ سارا سسٹم کرتے ہیں, اور IMF کے یہ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں غریب لوگوں کو آپ مار رہے ہیں, غریب لوگوں پر آپ تشدد کر رہے ہیں, بجائے ان کی بات سننے کے لیے, ان کی کوئی تنخواہیں بڑھانے کے لیے. 3 سال ہو گئے اس حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے, آپ بتائیں مہنگائی کہاں چلی گئی ہے؟ آپ اور کسی بجٹ میں تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا, اور جب وہ یہ مطالبہ کریں تو آپ ان پر تشدد کر رہے ہیں. یہ ہے ریاست مدینہ, یہ ریاست مدینہ کا طریقہ کار ہے. کون سے ریاست مدینہ کے حکمران نے اس طرح کیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ جب تک ان کے ساتھ طاقتور لوگ موجود ہیں, طاقتور حلقے موجود ہیں, یہ اقتدار میں رہیں گے اور ان کو رکھا جائے گا. لیکن آپ یقین مانیں کہ غریبوں کی زندگیاں جو ہے نا وہ پھر بہت مشکلات کا شکار ہو جائیں گی. پہلے ہی بہت مشکلات کا شکار ہیں, وہ اور مشکلات کا شکار ہیں. یہ تو بیچارے اپنے پاؤں پر چل کر یا کسی بھی انداز میں یا اپنی انرجی ہوتے ہوئے, کچھ جوان لوگ ہیں یا ان میں کچھ ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں. پینشنر جو بیٹھے ہیں گھروں میں اور جو بیچارے آ نہیں سکتے, جو بہت بزرگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اس کی خدمت کی ہے, ان کے حوالے سے وہ ظاہر ہے اب وہ شامل نہیں ہو سکتے, مگر ان کی اینگر بھی اسی طرح کی ہے. میرے خیال میں اس کی آواز یہ لوگ خود بن رہے ہیں اور ہمیں بھی ان کی بات کرنی چاہیے. ہمیں کئی کالیں آ چکی ہیں, کئی میسیجز آ چکے ہیں اس حوالے سے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, پینشنر بیچارے بھی پریشان ہیں, ان کی بھی پینشن میں اضافہ نہیں ہوا. پھر لیڈی ہیلتھ ورکر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی کوئی نہیں ہوا. کیوں آپ غریب مزدور جو ہے, یہ محنت کش لوگ جو ہیں, جو پورا پاکستان چلا رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ اتنا جبر کر رہے ہیں؟ اب پرائم منسٹر عمران خان کو چاہیے نا ریاست مدینہ بنائیں اور کہیں کہ اب وزراء تنخواہ نہیں لیں گے, کسی وزیر کو تنخواہ نہیں جائے گی, بند کر دی جائے ان کی مراحت, کسی کی کوئی مراحت نہیں ہوگی, دیں غریبوں کو آپ. ان کے تو اضافے کیے گئے, ان کی تنخواہ میں اور ان کی مراحت میں اضافہ کر دیا گیا, اور ان کا سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے نہیں ہوئے. گزشتہ برس میں ہی بجٹ کے بعد ہی ان کی مراحت میں اضافہ کیا گیا. ہم آئندہ روز میں ایک پروگرام کریں گے نیشنل ہائی وے پہ, اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ مراد سعید صاحب کی وزارت میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے, اور وہ کس طرح کھلے عام کرپشن ہو رہی ہے, اور کرپٹ لوگوں کی کس طرح سرپرستی کی جا رہی ہے. یہ آنے والے دنوں میں ہم نے آج پروگرام کرنا تھا, لیکن آج ہمارے پاس دوسرے ایشوز تھے جس کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے. تو آنے والے دنوں میں ہم یہ پروگرام کریں گے, اور میں ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر یہ کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کون سی ریاست مدینہ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو بھی احتجاج ہو رہا ہے, اپوزیشن اپنے جھنڈے لے کر آ جاتی ہے, سیاست کرنے آ جاتی ہے, ان پہ بھی ڈالا جا رہا ہے. اپوزیشن کیا کرے, گھر بیٹھ جائے. اپوزیشن نے تو سیاست کرنی ہے نا نقی صاحب. آپ لوگوں کو ریلیف دے دیں, آپ آج ان کی تنخواہیں بڑھا دیں 40%, اور لوگ گھر چلے جائیں گے. اپوزیشن کیا کر سکتی ہے ان کا؟ جب آپ کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ چیخ رہے ہیں, آپ کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, آپ کی معاشی پالیسیوں کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں جی اپوزیشن تو آئے گی. اپوزیشن نے تو سیاست کرنی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقی صاحب یہ تشدد کر کے, سر وہ کلا احتجاج پر, لیڈی ہیلتھ ورکرز احتجاج پر, سرکاری ملازمین احتجاج پر, تو پورا ملک تو احتجاج پر ہے, ہر طبقہ احتجاج پر. وہ مزدور جو بیچارہ شامل نہیں ہو سکتا وہ بھی شامل ہونا چاہتا ہے. تو اس صورتحال میں چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, میں بھی چاہ رہا تھا کہ اس پہ تھوڑی سی مزید بات ہو, لیکن میرے خیال میں حکومت وقت کو بالآخر یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ غریب عوام اور بالخصوص سرکاری ملازمین اور پینشنرز, ان کی تنخواہوں میں صوبائی سطح پہ بھی دیکھا جائے اور ان کو بھی ہدایات جاری کی جائیں. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.